اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ ایک جگہ فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس سے انسان کا گھر آباد ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ اس شادی کے 5 مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد دلی تسکین کا حاصل ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو بیوی کو خاوند کے ذریعے سکون ملتا ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے سے سکون ملتا ہے۔ تو شادی کا پہلا بنیادی مقصد تسکین قلب۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے کو تو شادی کے بعد پریشانی ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اگر خامند بھی شریعت پر چلنے والا ہو اور بیوی بھی شریعت پر چلنے والی ہو تو یہ دنیا کی زندگی ان کو جنت کا نمونہ نظر آتی ہے۔ دوسرا مقصد پاک دامنی، کہ شادی کے بعد انسان کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ اس لیے شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جیسے لباس انسان کے جسم کی عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد انسان کے لیے گناہوں سے بچنا، پاکیزگی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا مقصد ہے انسانی نسل کی بقا۔ چنانچہ طبرانی میں ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک نہ کرو، بے اولاد آدمی جب مر جاتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی، کہ ایمان والوں کے جتنے آگے اولاد ہوگی تو امت مسلمہ مضبوط ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب من طلب الولد للجہاد، کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے نیت یہ کرے کہ اگر ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناؤں گا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اگر اس کی اولاد نہ بھی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اور وہ اولاد کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، امت مسلمہ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں مقصد شادی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بہت خوبصورت ہے مگر بانجھ ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے جننے والی ہو۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شادی کا مقصد فقط اپنی خواہش کا پورا کرنا نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا بڑھنا اور انسانی نسل کی بقا اور پاک دامنی کا حاصل ہونا۔ چنانچہ ابن ماجہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تو شادی کے یہ 5 مقاصد ہوتے ہیں۔ تاہم شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی۔ اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا۔ اب اس نوجوان بچی کو پتہ ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی۔ قرآن مجید میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار ابھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔
یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے. پھر کہا فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے. تو اولاد کا ہونا ایک خوشی، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی. اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا. ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں. کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے. اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی. ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین. ایک جگہ فرمایا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو دیکھیے اپنی اولاد کی بھی نیکی کی دعا مانگ رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ایسے جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے. اپنے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگیں. چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. تو بہرحال اولاد کی تمنا ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کے دل کی. اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے. فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث. اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح. اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے
تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھا کرتے ہیں۔ یہ اولاد نیک بن جائے، یہ پوری زندگی کا غم ہے، یہ مہینے اور سال کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا غم۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچے کو شروع کروائی جاتی ہے نماز 7 سال کی عمر میں، تو وہ دعا پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ، یہ تو خود بچہ ہے اور یہ بچہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو شریعت نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے جب یہ بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچے گا اور اس کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کی دعا اس کو اس عمر میں سکھائی گئی ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے 7 سال کی عمر میں اولاد کی نیکی کی دعا مانگنی شروع کی اور مانگتے مانگتے اس کے بال سفید ہو گئے، اگر پھر اس کی اولاد نیک نہ بنے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ پوری زندگی کا غم ہے۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ امید سے ہیں، ابھی بچہ نہیں ہوا، اس وقت سے دعا مانگتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ، جو میرے بطن میں ہے، میں نے اس ہونے والے بچے یا بچی کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اب سوچئے کہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی بچہ اور ماں کو اس کی نیکی کی فکر لگی ہوئی ہے، پھر یہ بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم نافرمانوں کے ساتھ نہ رہو، ماننے والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ تو جوانی میں بھی فکر ہے اس کی، پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی اولاد کی فکر۔ قرآن مجید نے گواہی دی، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں اے میرے بیٹوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مرتے مرتے اولاد کا غم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مہینے اور سال کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ تعالی سے دعائیں بھی مانگنی پڑتی ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت بڑی اہم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل والد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پھر ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ اگر اچھی تربیت کریں گے تو وہ بچے دین اسلام پر رہیں گے، اور اگر غفلت برتیں گے تو وہ دین اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ کہ اولاد کو دین سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں، اللہ کے مقرب بندے بن سکیں۔ تو یہ حکم خداوندی ہے،
کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. حدیث مبارکہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر دیا گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. چنانچہ شارحین حدیث نے لکھا کہ خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو دیندار بنانے کے لیے کیا کوششیں کی، اور بیوی سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی. ہر عورت اس کی پابند ہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنائے. اگر نہیں بنائے گی تو یہ اولاد قیامت کے دن پکڑ کا سبب بن جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایھا الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خودرو، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کہیں شاخیں بڑی ہوئی ہیں، کہیں گھٹی ہوئی ہیں، کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، بے جوڑ سی چیز نظر آتی ہے. اس لیے کہ خودرو درخت جو ہوا. اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالی خود اگاتا ہے اور شروع سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے. یہ درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے. جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتتے ہیں وہ اولاد خود رو پودے کی مانند ہوتی ہے. اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں وہ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے. اسی لیے بچے کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوتی ہے. تانبا پگھلا ہوا ہو، اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو وہ وہی شکل اختیار کر لے گا. اسی طرح بچہ کچا ہوتا ہے، ماں باپ جس سانچے میں اس کو ڈھالیں وہ بچہ اسی میں ڈھل جاتا ہے. پوری زندگی بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولتی، اس لیے کہ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، ڈیپ ڈاؤن روٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے بعض بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. لیکن ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے. شرابی ہیں، زانی ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن جب پوچھو ان سے تو اللہ کا اقرار کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کریں گے. تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کہ دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، لیکن ایمان کی رمق ابھی بھی دل میں ہے. پھر جا کر یہ نقطہ اس طرح کلیئر ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا اور اعمال انہوں نے بڑے ہو کے خود اپنائے تھے. تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان، اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل کام. اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ایسٹ بنا کرتا ہے. مجموع الزوائد میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کی ہے. امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے.
سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے. تو اس حدیث مبارکہ کو سن کے تو دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو. اولاد کے نیک ہونے کا ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک بنیاد ہے. بنیادی اینٹ کیا ہے اولاد کے نیک بننے کی؟ اس کو کہتے ہیں نیک بیوی کا حصول. نیک بیوی کو تلاش کرنا نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور منال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے. تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو. اس لیے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ دیوار سریا تک بھی اونچی چلی جائے تو وہ سیدھی رہا کرتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. اب آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں. ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے سر کے اوپر کہ کہتے نہیں شادی تو یہیں کرنی ہے. جو بچی دین سے واقف نہیں، دین پڑھی ہوئی نہیں، یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیت دے سکے گی؟ اس لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نقطہ نیک بیوی کا حاصل کرنا. ابن عساکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی. فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے. پوچھا کہ جابر تم نے کس سے شادی کی؟ باکرہ سے یا سیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی. فرمایا کہ تو باکرہ سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بہنوں کی عمر کی میں بیوی اپنے گھر لے کے آؤں. میں ایک میچور عورت کو لے کے آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی. تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو، پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا. باپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی. خاوند بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، اور جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے. اس ایک فکرے نے 1 گھنٹے کی واضح نصیحت کو دھو کے رکھ دیا. اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو. نیک بیویاں
نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں. آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی. اس کی دلیل سن لیجئے. 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے. تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے. اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں. ان کے اندر ادب آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق تھے. تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو. چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی. انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا. یہ بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماؤں کی اولاد تھے. انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دی. کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا؟ نہیں، ایک خاموش محنت تھی. امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروئی کا سبب بن گئے. اس لیے اللہ تعالی نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں. سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور پھر وجہ یہ بتائی کہ تعمیر اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا لحاظ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نیک تھے. تو نیک ماں باپ کا لحاظ دنیا میں بھی اور نیک ماں باپ کا لحاظ آخرت میں بھی. وہ کیسے؟ کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی، اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم چونکہ فلاں کی اولاد ہو اور تم نے کوشش کی، چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دیں گے. اولاد کے لیے نیک ان کو کیسے بنایا جائے یہ ایک مستقل مضمون ہے، اور کئی دنوں کی مجالس میں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو نیک اور دیندار کیسے بنانا ہے. اسی لیے اس رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں اولاد کی تربیت ہی کے مضمون کو کھولا جائے گا، کیونکہ اہم عنوان ہے. تو مستورات ان بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں. جو پوائنٹس لکھ سکتی ہیں نوجوان بچیاں وہ اس کو قلم بند کریں، گھروں میں اس کے پھر مذاکرے کریں. میاں بیوی بچیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کریں تاکہ اولاد کو تربیت اچھی کرنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے. جب یہ سارے ایام بیانات آپ سن لیں گی
تو آخر پہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ تو اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہر بچی